بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے وہ پیارے نبی تھے کہ جن کی ساری زندگی تکلیفوں اور آزمائشوں میں گزری، اور آپ بھی ایسے ثابت قدم تھے کہ آپ علیہ السلام نے آزمائش میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ آج کی ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بارے میں بات کریں گے اور بتائیں گے آپ کو یہ راز کہ کیوں حضرت یوسف علیہ السلام کو پانی میں دفن کیا گیا اور پھر 400 سال بعد کس لیے آپ کا تابوت پانی سے نکال کر آپ کے جسم کو دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دفن کیا۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے بھائی بنیامین کی رہائی کے لیے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا پیغام پہنچایا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کا لکھا ہوا خط پڑھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس خط کو پڑھنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سب بھائیوں کو آگاہ کیا کہ میں آپ کا بھائی ہی ہوں جس کو آپ بچپن میں کنویں میں پھینک کر گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے یہ بات سن کر انہوں نے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اپنے بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض دی کہ میری قمیض ابا جان کے چہرے مبارک پر ڈالنا تو ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی۔ جب ہمارے بابا کی بینائی واپس آ جائے گی تو آپ سب گھر والے میرے پاس مصر میں تشریف لے آنا۔ یہ بات سن کر آپ علیہ السلام کے سب سے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا کہ میں یہ کرتا لے کر جاؤں گا، میں ابا جان کو یہ قمیض دوں گا، کیونکہ میں نے یوسف علیہ السلام کا بکری کے خون سے تر کرتا ابا جان کو دیا، جس کی وجہ سے ابا جان کو بہت ہی تکلیف ہوگی۔ جب میں یہ کرتا ابا جان کے حوالے کروں گا تو ان کو بہت ہی زیادہ خوشی ہوگی، جس کی وجہ سے وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائی یہودا وہ کرتا لے کر مصر کے کنعان کی طرف گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ اور گھر والوں کو لانے کے لیے 200 سواریاں بھی ہمراہ بھیجی۔ یہودا جیسے جیسے مصر سے کنعان کے قریب جا رہا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام کو آ رہی تھی۔ اس کا ذکر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پوتوں سے کیا تھا۔ اس بات کا تذکرہ قرآن مجید میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ یعقوب کہنے لگے کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے پوتوں نے کہا آپ علیہ السلام اب بھی اس پرانی بات پر اڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف علیہ السلام اور کہاں ان کی خوشبو؟ یہودا جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر اپنے باپ کے پاس گئے، انہوں نے کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالا تو ان کی آنکھوں کی بینائی واپس لوٹ آئی، جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میرے سب بیٹوں کو معاف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے سب بھائیوں کو معاف فرما دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 72 یا 73 خاندان کے لوگوں کے ہمراہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا قافلہ مصر کے پاس پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام
بہت ہی بڑے جلوس کے ساتھ اپنے خاندان کا استقبال کرنے کے لیے مصر کے دونوں اطراف کھڑے تھے۔ لشکر کی بہت ہی زیادہ تعداد دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یہودا سے پوچھا، کیا یہ فرعون مصر کا لشکر تو نہیں ہے؟ یہودا نے جواب دیا، ابا جان، یہ آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کا لشکر ہے جو آپ اور آپ کے گھر والوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام حیران ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو فرماؤ کہ ذرا اپنا سر اوپر اٹھا کر دیکھو، آسمانوں کے فرشتے بھی آپ کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے تشریف لائے ہیں، جو آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے جدا ہونے کے غم میں روتے رہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے لختے جگر حضرت یوسف علیہ السلام کو ملے۔ 40 سالوں کے بعد ہونے والی ملاقات نے باپ اور بیٹے کی آنکھیں نم کر دی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر دربار میں چلے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام نے سہارا دیتے ہوئے تخت شاہی پر بٹھا دیا۔ اس تخت شاہی کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور سوتیلی ماں بھی موجود تھی۔ اس کے بعد آداب شاہی کے احترام میں سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو اس وقت جائز تھا۔ سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے فرمایا، ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے قید سے نکالا، آپ سب کو گاؤں سے لا کر مجھ سے ملاقات کروا دی۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے، جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ یعنی کہ میرے 11 بھائی ستارے ہیں اور میرا والد سورج اور میری والدہ چاند ہیں۔ یہ سب مجھے سجدے کر رہے ہیں۔ مصر کا بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ اس نے ساری بادشاہت حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دی، اس لیے بنی اسرائیل کو یہاں حکومت مل گئی اور وہ مصر میں آباد ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی باقی کی زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خوش و کرم سے گزاری۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تقریباً 24 سال تک مصر میں رہے۔ مصر میں ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے وفات پائی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سعد علیہ السلام کے ساتھ دفن کر دیا۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام وفات پا گئے تو وہاں مصر کے لوگوں میں لڑائی پڑ گئی۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے علاقے میں دفن کیا جائے تاکہ برکت و رحمت ان کے محلے پر قائم رہے۔ پھر مصر کے علماء نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم کو سنگ مرمر کے تابوت میں ڈال کر دریائے نیل میں ڈال دیا جائے، جس سے دریا کا پانی قبر کو چھو کر گزر کر سارے گھروں میں پہنچ جایا کرے گا اور آپ کی رحمت ہر گھر میں قائم رہے۔ تبھی حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے بیچ میں تدفین کر دیا گیا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی کہ مجھے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ میری آنے والی نسلیں یہاں سے ہجرت کر جائیں گی اور میرے لوگ میرے تابوت کو نکال کر یہاں سے لے جائیں گے اور مجھے پھر میرے باپ دادا اور پردادا کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ 400 سال گزرنے کے بعد فرعون مصر بنی اسرائیل پہ ظلم ڈھانے لگے۔
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کا تختہ الٹا کیا اور اپنی قوم کو لے کر مصر سے جانے لگے تو کافی سفر کے بعد بھی اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی منزل سے محروم رہے۔ بالآخر آپ کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے جد حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کو پورا کرو۔ یہاں آپ کو حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں۔ امام ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اعرابی کے یہاں مہمان ہوئے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خاطر و تواضع کی۔ واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی ہم سے مدینہ میں بھی مل لینا۔ کچھ دنوں کے بعد اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ چاہیے؟ اس نے کہا، ہاں، ایک تو اونٹنی دیجیے مائے ہو دج کے، اور ایک بکری دیجیے جو دودھ دیتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس، تو نے بنی اسرائیل کی بڑیا جیسا سوال نہ کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے پوچھا، وہ واقعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کلیم اللہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے، ہزار کوشش کی لیکن راہ نہ ملی۔ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا، یہ کیا اندھیرا ہے؟ تو علماء بنی اسرائیل نے کہا، بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں ہم سے عہد لیا تھا کہ جب مصر سے چلیں تو آپ کے تابوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربت کہاں ہے؟ سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے، ہم میں ایک بڑیا کے سوا کوئی بھی یوسف علیہ السلام کی قبر سے واقف نہیں۔ آپ نے اس بڑیا کے پاس آدمی بھیج کر اسے کہلوایا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دکھلائے۔ بڑیا نے کہا، ہاں دکھلاؤں گی، لیکن پہلے اپنا حق لے لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا، جنت میں آپ کا ساتھ مجھے میسر ہو۔ آپ علیہ السلام پر اس کا یہ سوال بہت بھاری پڑا۔ اس وقت وحی آئی کہ اس کی بات مان لو، اس کی شرط منظور کر لو۔ اب وہ آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ بھی متغیر ہو چکا تھا، اور کہا، اس کا پانی نکال ڈالو۔ جب پانی نکال دیا گیا اور زمین نظر آنے لگی تو کہا، اب یہاں کھودو۔ کھودنا شروع ہوا تو قبر ظاہر ہو گئی۔ تابوت ساتھ رکھ لیا، اب چلنے لگے تو راستہ صاف نظر آنے لگا اور سیدھی راہ لگ گئی۔ جو آپ کا تابوت تھا وہ سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا اور اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین لے گئے۔ آپ نے تابوت یوسف اپنے ساتھ اٹھا لیا۔ کہا گیا کہ خود آپ نے ہی اسے اٹھایا تھا اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر لا کر ان کو دفن فرما دیا۔ سبحان اللہ! اللہ پاک نے کیسے حیران کن طور پر 400 سال حضرت یوسف کی قبر کو پوشیدہ رکھا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے تابوت کو مصر سے فلسطین لے گئے۔ خیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو فرمایا کہ مجھے تو شک تھا کہ کہیں تم نہ کہہ دو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ یہ واقعہ مسند بازار سورت غافر کی تفسیر اور اس کے علاوہ تفسیر ابن کثیر میں بھی اس واقعے کو مستند حوالہ جات سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مکہ مکرمہ اور مدینہ میں حاضری کے بعد
حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی بھی زیارت نصیب فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما کر جنت الفردوس کو ہمارا ٹھکانہ بنائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔